غوث اعظم مزن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشفی مدد کل یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم زرم دمز شیخ احمد رضا محمد عالم زرم بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پجا فدا لبسیک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں فدا عزیزان ملت اسلامیہ شروع سے لے کر اب تک آپ نے بڑی زندہ دلی کے ساتھ علماء کو اور شعراء کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول رہے گی کیونکہ اس مجمع کا جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے گنبد خضرا میں اس بستی کی طرف کروٹ لے لی حضور نے کروٹ لی ہے اور رخ ہماری طرف کیا ہاں یہ ٹھنڈی ہوائیں یہ رات کی تنہائی میں برکتیں رحمتیں ایسا لگ رہا ہے میرے مصطفیٰ گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارے کچھ بھائی اکثر کہتے ہیں وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ میں کہتا ہوں بھائی ان پہ پابندی نہ لگا ان کا اپنا معاملہ ہے کہ مالک کے کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جہاں تک حضور کے آنے کی بات ہے ناظم صاحب اور حضرت جہاں تک آنے کی بات ہے بھائی حاجی صاحب دیکھیں یہ مجمع حضور کی باتیں بھی سننا جانتا ہے آپ آواز کا جادو چلا سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم جو جادو میرے مصطفیٰ کی بات کا چل سکتا ہے وہ آواز کا بس بات یاد آ گئی اس لیے اشارت اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیں اور میرا مزاج اپنی تقریروں میں یہ رہتا ہے میں کبھی جلسے سے یہ نہیں کہتا فلاں اٹھ کے بھاگ جائے وہ اٹھ کے بھاگ جائے میں کہتا ہوں جس مسلک کے شخص کا جی چاہے وہ آ کے بیٹھے لیکن تعصب کی اینک ہٹا کے بیٹھے انصاف کا چشمہ لگا کے بیٹھے بات بریلی والوں کی سچی ہو تو پھر بریلی والا ہو جائے بات اگر بریلی والوں کی سچی ہو تو پھر بریلی والا ہو جائے ہم گالی نہیں سنائیں گے ہم تمہیں نبی کی زندگی سنائیں گے نبی کی زندگی سنائیں گے بہت آسان ہے یہ کہہ کے نکل جانا کہ بریلی گالی بکتے تو بیٹھ کے تو دیکھ خدا کی قسم جب اٹھ کے جائے گا نا تو یہ کہتا ہوا جائے گا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان بات کہی جاتی ہے وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے میری بات سنیں حضور کو ہم پابند نہیں کر سکتے حضور کو ہم کہ بھائی
بھائی باقی ذمہ داری یہ کس کو کہاں بیٹھانا ہے ممبر والے سنبھال لیں گے، بس آپ بیٹھیے اور جلسہ حضور کا ہے تو پھر حضور پہ چھوڑ دیجیے۔ مجھ سے کہا گیا طاہر بھائی کو پڑھوا دے، میں نے کہا بالکل پڑھوائیے۔ کہا کوئی تکلیف؟ میں نے کہا تکلیف کا معاملہ ہی کوئی نہیں، اپنا تو بس ایک ہی عقیدہ ہے نا، رہنے تو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جانی، تشکیف تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا۔ جلسہ کدھر جائے گا یہ مور کی تھوڑی بتائے گا، یہ جلسہ ادھر جائے گا جدھر مصطفیٰ چاہے گا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، مجمع اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، خدا کی قسم یہ میرے باپ کی بات سنو، یہ قوم کتنی بھی بریادی کی عاشق ہو جائے، کتنی بھی زردے کی دیوانی ہو جائے، لیکن کبھی ایک تسلا پھر کے زردے کے لیے بھی اتنی رات تک نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں بریانی کی پوری ڈیٹ کے لیے اتنی رات نہیں بیٹھے گی، خدا کی قسم اگر یہ بیٹھی ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے بیٹھی ہے، اگر یہ بیٹھی ہے تو حضور کے لیے بیٹھی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ہم اگر بیٹھے تو مصطفیٰ کے لیے بیٹھے اور عاشق پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا بالکل بھی۔ میں بات اگلی بات میں کروں گا، پہلے یہ سن لیں، تو وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ، یہ ہم حکم حضور پہ نہیں لگا سکتے، وہ مرضی کے ہیں بادشاہ، اپنی مرضی کے ہیں مالک حضور، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، ہم مجبور نہیں کر سکتے، اگر چاہیں گے تو آئیں گے، اور وہ مجبور بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو لیٹے لیٹے نظر پھیر دے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی دیکھ سکتے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بتایا گیا شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ سمجھو جس رات میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہو وہ شب قدر ہے۔ سچ بتانا موسم ٹھنڈا ہونے نہیں لگا، اتنی گرمی تھی، موسم ٹھنڈا ہونے لگا، لگتا ہے کرم مدینے سے برسنا شروع ہو گیا۔ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ضرور آئیں گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں حضور آئے اور خوشبو نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، حضور آئے زمین نہ مہکے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوچھو علماء سے، امام بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، حضور کو سنانا چاہتے تھے، جب میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے نا، خدا کی قسم جب حضور آ کے چلے گئے، لوگوں نے بتایا مہینوں تک ان کے آنگن سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے حضور میری طرح ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں حضور میری طرح؟ ہمت ہے آپ نے کہتے حضور میری طرح؟ اللہ اکبر، حضور نے ایک صحابی کے بچپن میں سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بچپن میں پوری زندگی انہوں نے بال نہیں کٹائے اور ان کے بالوں سے محمد عربی کے بدن کی خوشبو آیا ہوتی تھی۔ حضور کی شان ہے، اور پھر بندہ کہے نبی میری طرح ہے، پھر تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہاں ہو کہاں ہم؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، کیا رنجش ہے اعلیٰ حضرت سے؟ بھائی کیا بھی کہا اعلیٰ حضرت نے کسی کا؟ زمین تھوڑی جو ہوتی کسی کی، مین کاٹ لی کسی کی؟ علامہ صاحب اعلیٰ حضرت نے کسی کو گالی نہیں بکی، پھر چلتے کیوں ہو یار؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بتایا حضور کیا ہے، اور حق قائم کر دیا، قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ میرے حضور کی شان، حضور کس کس کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، اللہ سلامت رکھے۔ حضور سب کے کوئی ایسا تو نہیں جس کے حضور نہ ہو، منبر سے لے کے نیچے تک، زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے نیچے تک، اور میں کہتا ہوں تحت الثری سے لے کے عرش تک، مصطفیٰ، سارے بولے مصطفیٰ، جب سب کے ہیں تو پھر درود و سلام بھی سب کو پڑھنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے،
جی منہ نہیں دکنا چاہیے صلاۃ و سلام کی بات آئے، درود و سلام کی بات آئے تو سب کو پڑھنا چاہیے. اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایسے پڑھنا چاہیے کہ تیری آواز سے لگے مصطفیٰ کا عاشق پڑھ رہا. اگر یہ عشق ہے نا تو اسی آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی عزیزان ملت اسلامیہ. آج کی اس عظیم الشان نظم کا نام ہے سامان آخرت کانفرنس. ٹھیک ہے، یہی نام ہے. بس ارباب منبر کی دعائیں چاہیے اور توجہ چاہیے. یہ جتنے بیٹھے نا ہمارے سر کے پاس، ٹھیک ہے، پردیس سے آنے والے مولوی کے ہاتھ چومتے ہو، مرضی یہ چوما کریں، لیکن جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کریں. یہ بڑی ضروری بات بتا رہا ہوں. جمعے کے دن مسجد کے امام کے بھی ہاتھ چوما کریں. ہاں، اور جب گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کے بھی ہاتھ چوما کریں. آج چونکہ اتنا بڑا نام رکھا ہے آپ نے سامان آخرت. جو بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ایک بار سلام کرتا ہوں، جو کھڑے ہوئے 2 بار سلام کرتا ہوں. ہاں، اس لیے کہ جو بیٹھے نا یہ تو سکون سے سن رہے ہیں، جو کھڑے وہ پریشان ہو کے سن رہے ہیں. ہاں، وہ گھر جانا نا، آپ لوگ گھر جاؤ تو جا کے ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. سب بیٹھ کے نبی کی باتیں سن رہے تھے، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. بات تم سے کہیے سبحان اللہ انہوں نے کہا. اگر منہ نہ تھکے تو تم بھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون کہاں ہے. بس اتنی خواہش ہے کہ کہیں بھی ہونا دل مصطفیٰ سے لگا کے سننا، دل حضور سے لگا کے سننا. موضوع بہت وسیع ہے سامان آخرت، لیکن میں 3 باتوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا موضوع ہے یہ، اگر اس کو بکھیر کے بیان کیا جائے گا تو پھر صدیاں نکل جائیں گی. لیکن علامہ صاحب میں سمیٹنے لگا ہوں اور 3 باتوں میں اس موضوع کو رکھتا ہوں. سامان آخرت 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. کیا ہے 3 چیزیں سامان آخرت؟ سب سے پہلی چیز سامان آخرت میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اگر بات سچی ہو تو بولے سبحان اللہ. پہلا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ سے بولے، مصطفیٰ سے. اور میرے آگے جوان بیٹھے، بڈھے نہیں ہیں. میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، کمیٹی والوں ہندوستان بھر میں کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں جوان دین سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھواؤ اس مجمع میں کتنے جوان بیٹھے، کتنے بوڑھے بیٹھے. ہاں 90% جوان بیٹھے. اب مت کہنا جوان دین سے دور ہے. ہاتھ اٹھوا، پورے 10% ہے، جوان 90% ہے. تو نتیجہ یہی نکلے گا جوان حضور سے دور نہیں، جوان حضور کے قریب بیٹھا ہے. میرے مصطفیٰ کا سارے بولے مصطفیٰ کا عشق ہے. دوسری چیز علماء کی دعائیں چاہیے. بڑی بڑی علمی شخصیت منبر پہ ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھے تو یہ مت سمجھنا یہ سب سے بڑا ہے. نہیں، ایسی بات مت سمجھنا. خدا کی قسم مجھ سے کئی گنا بڑے منبر شریف پہ کرسی کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے. ہاں، لیکن بڑوں کا کام بیٹھے رہنا ہوتا ہے. یہ دعائیں کرتے تو ہم بڑی بڑی جنگیں فتح کر لیتے. یہ صرف دعا کرتے رہے. اور جن کے بال سفید ہو گئے یہ برکت والے لوگ، برکت والے لوگ ہیں. اگر ادھر گیا تو بات لمبی ہوتی. امام کی عزت کرتے ہو نہیں اپنی؟ کھڑا کر لوں امام کو تمہارے. اللہ سلامت رکھے. اور جیو جوان، کم سے کم کسی نے اتنی ہمت تو کی کھڑا کرنے تیار ہے. امام کی عزت کرنا اس لیے نہیں کہ وہ ہماری رکھوالی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا وارث ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے مصلی کا وارث ہے. اگر چاہتے ہو تمہاری نسل میں عالم پیدا ہو تو پھر علم والوں سے پیار کیا ہے. ہاں، علماء فرماتے ہیں جو کسی عالم سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کو سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں سے علم کی دولت اٹھا لیتا ہے. یہ سزا ہے. کسی خاندان میں اگر حافظ عالم نہ ہو تو وہ رویا کرے رات کو اٹھ کے، پتہ نہیں میرے باپ نے خطا کی تھی یا میرے دادا نے خطا کی تھی. ہاں، یہ خیال رکھنا میری بات کا. ہاں، اس بات کا خیال رکھنا
ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ وہ ایک شخص تھا، مجھے یاد ہے آج بھی، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بڑی تکڑی بیماری لگی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی ایک نعمت نہ بڑی قیمتی ہے۔ نوجوانوں بائک چلایا کرو نا تو ایکسیلیٹر کو ذرا دھیان میں رکھ کے چلایا کرو۔ مالک تھا، میں نے کہا پتا کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں مجھے ایک بات یاد ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ایک امام صاحب آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں، انہوں نے تقریر میں گاؤں والوں کے لیے سخت بات کہہ دی۔ میں نے اتنا کہا تھا امام اپنا بستر اٹھا اور ابھی نکل جا، اور میں نے جب اتنا کہا اس امام کی آنکھ میں آنسو تھا، میں نے اس کا بستر اٹھایا، اٹھا کے کمرے کے باہر پھینک دیا، اور میں نے اس کا لگیج اور سامان اٹھا کے پھینکا تھا۔ بس وہ بات آج تک مجھے یاد ہے۔ وہ امام روتے ہوئے گئے تھے حضرت۔ میں نے کہا بس اب کسی ڈاکٹر کو تلاش نہ کر، اگر ہو سکے تو اس امام کو تلاش کر جس کی آنکھ میں تو نے آنسو دیا تھا، ہو سکے تو اس عالم کو تلاش کر جسے دھکے دے کے تو نے مسجد سے نکالا تھا۔ کہنے لگا کوئی تو علاج ہوگا۔ میں نے کہا بس ایک علاج ہے، اگر وہ راضی ہو جائے گا تب بیماری کٹے گی۔ وہ کہنے لگا کہاں جاؤں؟ میں نے کہا زندگی چاہتا ہے تو تلاش کر، منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، سوشل میڈیا ہے، جب تحقیق کرنا چاہو کر لینا۔ جب وہ تلاش کرنے نکلا 150 کلومیٹر کے بعد اس امام تک پہنچا اور کہنے لگا حضرت معاف کر دو، زندگی موت کی لڑائی لڑتا ہوں، جب مصیبت آتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ایک دن میں نے بستر نکال کے پھینکا تھا، وہ میں ہی تھا، آج اپنی خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ یار امام کے حوصلے کو سلام کر، اس کی جرأت کو سلام کر، جب اس نے نکالا تھا یہ تب بھی رو رہا تھا، آج جب یہ معافی مانگنے آیا ہے تب بھی امام رو رہا ہے۔ سینے سے لگا کے کہا تھا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے، خدا بھی تجھے معاف کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سوارِ آخرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا بریلوی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے واسطے میں پردیسی ہوں نا، پردیس کا رہنے والا ہوں، میں پردیس کا رہنے والا ہوں، میری کوئی حمایت یہاں نہ کرے۔ ایک پردیسی انسان ہوں تو مجھے کوئی بھی جوان اٹھ کے تماچا مار سکتا ہے، کیونکہ پردیسی ٹھہرا آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرا پریوار بھی یہاں ہوتا تو میں پڑھتا کہ میرا پریوار میرے ساتھ ہے۔ اکیلا ہوں تو چپ ہو جاؤں گا، خدا کی قسم، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ پردیسی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مولوی اپنے باپ کی گدی کا وارث نہیں ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کے تیر کا وارث ہوتا۔ مولوی اپنے باپ کی کرسی کا وارث نہیں، رسول پاک کی کرسی کا وارث ہے۔ میرا باپ اگر بدلہ لے گا اپنی طاقت کے حساب سے لے گا، لیکن اگر مصطفیٰ کی طرف سے غضب کی نظر ہو گئی نا، خدا کی قسم مصطفیٰ کو تو چھوڑ، ان کے بیٹے تاجدار بغداد کا اپنا معاملہ یہ ہے، الہما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ خدا کے پاس سے علماء کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نوجوانوں وعدہ کرو آج، اور میں کوئی تقریر کے لچھے دکھانے آپ کو نہیں آیا، یہ جتنی باتیں کہوں گا ایک ایک بات تمہاری زندگی کے لیے بڑی قیمتی بات ہو۔ اللہ توفیق دے جوان، وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ ایک ہو گیا حضور کا عشق۔ دوسری چیز بتانے لگا ہوں، حقوق اللہ، بندے پر اللہ کے حق۔ تیسری چیز حقوق العباد، بندے کے بندے پہ حق۔ یہ تین چیزیں سامان آخرت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سفر شروع کر دیں، تیار بیٹھے نا، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہاں بس سنیں میری بات، میں سفر کا آغاز کرتا ہوں عشق مصطفیٰ سے۔ میں نے پہلی بات کیا بتائی تھی؟ عشق مصطفیٰ۔ خدا کی قسم ہماری پگڑی سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہماری جان سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہمیں اولاد سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے، ہمیں اپنی کائنات سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے۔ ہاں تجھے عشق کی کہانی سناؤں، اللہ اکبر، وہی زمین مسجد نبی ہے، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ایمان لائے۔ توجہ کریں حضرت، ہاں انشاءاللہ کچھ نئی بات کرنے لگا۔
ہاں لیکن انشاءاللہ یہ نیا ہوگا. اور یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ جو بھی بولیں گے ہمیں پتا ہو، لیکن اب اسے بتائیے اگر پتا ہو تبھی بولیں گے. ہاں ٹھیک ہے، باقی باتیں تو میرے موضوع کے تحت آئیں گی، وہ نئی ہو یا پرانی ہو. ہاں لیکن اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ایماندار تو حضور کو بڑا پیار ہے. ایک تو خاندانی تھے حضور کے، دوسرے صحابی ہو گئے. بڑا پیار آنے لگا حضور کو، یہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. لیکن یہ دیکھتے تھے کہ حضور اکثر کام اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراتے. بتا رہا حضور کا عشق کیا ہے اور عاشق کون ہوتا ہے. یہ دیکھتے تھے اکثر کام حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا کرتے تھے. اگر گھوڑا تیار کرانا ہوتا حضور فرماتے ابو بکر سواری تیار کرو، ابو بکر یہ کام کرو. حضرت عقیل کہتے میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ ابو بکر کی جگہ میں کام کرنے لگوں. تو وہ جو تھا نا وہ عشق میں آگے بڑھنا کام تھا، حسد اور جلن نہیں تھی. وہ چاہتے تھے میں آگے بڑھوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کسی کام کو کہتے نا تو حضرت عقیل تو جاتے اور جا کے خود کام کرنے لگتا. کئی بار ہو گیا ایسا، حضور فرماتے ابو بکر یہ کرو، آپ روکتے خود کام کرنے لگ جاتے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی نا حضرت عقیل کہنے لگے میں دیکھنے لگا، پھر بھی ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں مجھ سے. ایک دن نا حضور مسجد نبوی میں تھے. مسجد نبوی میں حضور اور حضرت ابو بکر صدیق سب سے اگلی صف میں بیٹھے تھے. سب سے اگلی صف میں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے. آج تو جناب آتے بھی ہیں نا مسجد میں تو سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ 2 رکعت پڑھیں جلدی سے چپل اٹھائیں اور نکل لیں. سب آ گئی، مڑ کے دیکھا حضرت عقیل کو، کہنے لگے شہزادے اگر اجازت ہو تو ابو بکر یہاں بیٹھ جائے، اگر اجازت ہو تو ابو بکر یہاں بیٹھ جائے. حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق 7ویں صف میں بیٹھے ہیں، حضرت علی دیکھ رہے ہیں. یہ بات حضرت علی کو گوارا نہیں ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، اٹھتے حضور کی خدمت میں گئے. جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ عقیل کو سمجھائیے گا. کیا ہوا کہ آج مسجد میں عقیل نے ابو بکر کو اگلی صف سے اٹھا کر کے 7ویں صف میں پہنچا دیا تھا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. اب محبوب کی محبوب بات سن. آقا فرماتے ہیں علی بس کر، عقیل کی چھوڑ. یہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا جب اٹھایا تھا تو اس کا چہرہ کیسا تھا، جب پیچھے کیا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا. آنکھ میں آنسو تھے علی کے. کہتے یا رسول اللہ جب عقیل نے ابو بکر کو اٹھایا تھا تو کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی جلال نہیں تھا، شرم سے نظریں جھکی تھی. 7ویں صف میں گئے، جا کے کہتے وہ شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ، اتنا سننا تھا. میرے حضور آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے کوئی میرے ابو بکر کو بلا لائے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو بلایا گیا ہے. آقا فرماتے ابو بکر پکا بتا تو صحیح آج نماز میں کیا ہوا تھا. کہتے یا رسول اللہ بس کیجئے. آقا فرماتے بتانا ہوا کیا تھا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا بس مجھے شہزادے نے اٹھایا، اس کی مرضی یہ تھی کہ میں 7ویں صف میں نماز پڑھوں. شہزادے کا کہنا تھا اس لیے میں 7ویں صف میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کریم کہتے ہیں عقیل کو بلاؤ. حضرت عقیل کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد آقا نے ڈانٹا نہیں تھا، آقا نے مارا نہیں تھا، سخت جملے نہیں کہے تھے، بلکہ بغل میں بٹھا کے کہا تھا اے بیٹے عقیل تو جانتا ہے ابو بکر کون ہے، تجھے پتا ہے اس کی شان کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے عقیل کبھی میرے ابو بکر کا دل مت توڑ دینا، کبھی میرے ابو بکر کو تکلیف کر دینا، اس لیے کہ تو نہیں جانتا ہے میرا ابو بکر کو ہے کہ جب شاہ ابی طالب کے اندر مجھ پہ محاصرے میں کھانا پانی بند کیا گیا تھا تو صرف ابو بکر کی ذات تھی جو مکے والوں سے لڑ کر کے میری بیٹی فاطمہ زینب و کلثوم کے لیے یہ ناز لا کر کے دیا کرتا تھا. یہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی. یہ بیٹے تم ابو بکر کو نہیں جانتے ہو. جب میں ہجرت کر کے غار میں آیا تھا تو اس وقت میں اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اس ابو بکر کی بیٹی اپنے گھر سے کھانا بنا کے لایا کرتی تھی. اس کا نواسا ہمارے لیے دودھ کا پیالہ لے کر کے آیا کرتا تھا. اے بیٹے تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے. اب بڑی تاریخی بات میرے نبی نے کہی تھی اے بیٹے آج تو نے ابو بکر کو پہلی صف سے اٹھایا ہے اور سن جس مسجد میں تو بیٹھا ہے اس کی قیمت سب سے پہلے ادا جس نے کی ہے اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہا ہے. حضرت سامعین آخرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی نعرہ تکبیر. فرماتے اس کی بھی آواز بہت ہے.
बड़ा एहसान है मेरे अबू बकर का। ओ भाई, कभी 10-20 रुपए दे के जलसे में एहसान न जताना, हाँ कभी 10-20 दे के एहसान न जताना। खुदा की कसम, अल्लाह कबूल कर लेगा तो बस तभी काम बना करता, हाँ तभी काम बना करता है। मेरे हुजूर फरमाते बड़ा एहसान है अबू बकर का। और आका की आंख में आंसू थे, हुजूर की आंख में आंसू थे। जब आप फरमा रहे थे, हजरत अकील का कंधा पकड़ के कहा, बेटे अकील, जिसने भी इस्लाम पर एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। जिसने भी इस्लाम पर एहसान किया मैंने उसका बदला दुनिया में चुकाया है। लेकिन ये जो मेरा अबू बकर है ना, ये जो मेरा अबू बकर है, मैंने इसका बदला नहीं दिया, इसका बदला नहीं दिया। सहाबा की आंख में आंसू थे, जितने थे सब रो रहे थे। आका क्यों? फरमाने लगे, जब जन्नत में चले जाएंगे तब मैं अपने अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और अपने रब की बारगाह में लाके कहूंगा, मालिक सबका कर्जा तो मोहम्मद ने दे दिया है, मेरे अबू बकर का कर्जा तू अदा फरमा। ये इश्क की कहानी है। खुदा की कसम, वो जवानों, हमने दीन पे क्या लगाया? ये नहीं थी ये जवान, ये रातों रात बैठ करके मोबाइल पे चैटिंग और चीटिंग करने के लिए नहीं थी। और ये जवानी तो रातों के सजदों के लिए थी। ये जवानी तो रोके रब को मनाने के लिए थी। ये जवानी तो सजदों और क़याम के लिए थी। क्या ये अच्छा होता ये जवान रात को तेरी आंख खुल जाती, तू मुसल्ला बिछा देता, रब की बारगाह में हाथ बांध के खड़ा होता, उधर रब कहता मान क्या मानता है? तो कहता या अल्लाह इज्जत दे दे तो इज्जतें दी जाती, तू कहता दौलत दे दे तो दौलत दी जाती, तू कहता जन्नत दे दे तो जन्नत दी जाती। और तू कह देता कि हुकूमत दे दे, खुदा की कसम देने में देर होती, देने में देर नहीं होती, तुझे कहने में देर हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। नमाज की पाबंदी करो जवानों, कान खोल के बात सुन लेना। 1000 बरस और वो एक दिन 50,000 बरस का हो, इसके 80,000 बरस किधर? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप से मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की कसम, हम जो जलील हो रहे हैं ना, हमने रब के आगे सजदा करना छोड़ दिया है, हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया है। खुदा की कसम सच कहूं तो हमें रब से प्यार ही नहीं रहा है, हमें रब से मोहब्बत ही नहीं है। अगर हमें रब से मोहब्बत होती ना तो हम उसके आगे सर झुकाए बगैर हमें चैन ना आता।